آنکھ کھلنے پر وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکی تھی۔ ذہن بالکل خالی تھا، آنکھوں میں کوئی منظر نہ دل میں کوئی خیال تھا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے چھت کو دیکھی گئی، تبھی اپنے قریب ہونے والی آہٹ پر اس کی پلکیں حرکت میں آئی۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش تو آیا۔ شارق زبان اس پر جھکا تھا، وہ بس دیکھے گئی۔ یہ کون سی جگہ تھی، وہ کہاں تھی؟ نگاہیں ابھی تک بے تاثر تھی۔ لگتا ہے ابھی تک تم کلوروفارم کے زیر اثر ہو۔ یار اب ہوش میں آ جاؤ، اس سے زیادہ بے ہوشی میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور تو تمہارے غیرت مند بھائی میرے تعاقب میں ہر جگہ چھاپے مار رہے ہیں، مگر بے سود ہے۔ تم اس وقت محفوظ جگہ پر ہو، یہاں تو تمہارے بھائی تو کیا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ شارق زبان کے لہجے کی کھلکھلاہٹ اور شوخی عروج پر تھی۔ نویرا کو اپنے دل و دماغ پر دھماکے سے محسوس ہوئے۔ ایک ایک کر کے کئی مناظر نگاہوں کے سامنے آتے چلے گئے، دل و دماغ کی گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ نویرا کی پھٹی نگاہیں خود پر جھکے شارق زبان پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ بے یقین سی تھی، زبان گویائی سے محروم ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص سے ہر قسم کی توقع کر سکتی تھی، مگر یہ اقدام اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اپنے جسم کا بوجھ خود پر بھاری پڑنے لگا۔ ایزی، تم پورے 2 گھنٹے بے ہوش رہی ہو۔ اس دوران میں اپنے چند امور میں مبتلا رہا تھا۔ 1 گھنٹے پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ تمہاری طویل بے ہوشی اب پریشان کر رہی تھی۔ ویسے اب کیسا فیل کر رہی ہو تم؟ نویرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ اس شخص کے منہ پر نفرت سے تھوک دینا چاہتی تھی، مگر وہ بے بسی سے منہ پھیر کر رو دی۔ کچھ بھی تو اب اختیار میں نہ تھا۔ اف، ایک تو تم عورتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، ہر بات پر رونا لازمی ہے کیا؟ مجھے جتنی ان آنسوؤں سے نفرت ہے تم اتنا ہی ان کو بہاتی ہو۔ وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھ گیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ شارق زبان کا لمس کرنٹ بن کر اس کے وجود کو چھو گیا تھا۔ ہاتھ نہ لگاؤ مجھے گھٹیا ذلیل انسان۔ اس نے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک دیے۔ نفرت کے ریلے نے بھرپور انداز میں سر ابھارا تھا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں مجھے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہارا یہ رونا دھونا سب بیکار ہے۔ اتنا بڑا قدم میں نے محض انجوائمنٹ یا تھرل کے لیے نہیں اٹھایا، باقاعدہ پرپوزل بھیجا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا تم سے، اور اگر تم تعاون کرتی تو کل کے دن تمہارے گھر بارات لے کر سب کچھ قاعدے قانون کے تحت کرتا۔ خیر اب تو جو ہو چکا وہ ایک طرف، خوشی سے یا ناخوشی سے تمہیں اب ہر حال میں مجھے ہی قبول کرنا ہوگا۔ نویرا دکھ سے دیکھ کر رہ گئی۔ کل کا دن شدت سے یاد آنے لگا۔ آنے والا کل اس کی زندگی میں کیا کچھ لانے والا تھا، مگر صرف اس ایک شخص کی وجہ سے وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ قبول کرنا تو ایک طرف، نفرت کے قابل بھی نہیں ہو تم، وہ پھنکاری تھی۔ شارق زبان نے نویرا کے چہرے پر چھائے نفرت کے اثرات بغور پڑھے تھے۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ واپسی کے راستے اب بند ہو چکے ہیں، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اگر تعاون کرو گی تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا، ورنہ تم میری دسترس میں ہو، میرے پاس ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تمہیں کسی اور کا بنتے دیکھنا میرے ضبط کو گوارا نہ تھا۔ خاندان کی عزت کو پاؤں تلے روند کر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو واپس پلٹنے کے لیے نہیں۔ نویرا کے اندر دکھ، بے بسی، غم و غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ ضبط سے لب بھینج گئی۔ نبیل اور ساجد اماں کے پاس آئے تھے۔ اماں نے فون پر رابطہ کیا تھا۔ تمہارے بھائی میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، کرو گے اپنے بھائی سے بات؟ نویرا نے چونک کر شارق زبان کو دیکھا۔ اس وقت یہ شخص اسے ناقابل برداشت لگا۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ ویسے تو میری اس سے مسلسل بات ہو رہی ہے، منظر سے غائب ضرور ہوا ہوں، دنیا سے تو نہیں۔ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، ذرا اپنے بھائی کی برین واشنگ کرو، سمجھا دینا تم جس بند گلی میں آئی ہو وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ شارق زبان نے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیے تھے۔ کیسے ہو نبیل؟ رابطہ ہوتے ہی وہ پوچھ رہا تھا۔ نویرا فوراً آنسو پوچھ کر سیدھی ہو بیٹھی، شارق کی طرف توجہ دی۔ میں تو تمہاری دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ نویرا کے اندر تکلیف بڑھ گئی۔ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ خیر تم اپنا شوق بھی پورا کر لو، پولیس وغیرہ کون سا ہم سے ناواقف ہے، یوں سمجھو اپنی جیب میں ہے۔ آج تم کچھ بھی کہہ لو، برا نہیں مانوں گا۔ فون اس لیے کیا تھا کہ تمہاری بہن تم سے بات کرنا چاہتی ہے، کرو گے بات؟
نویرا کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ ہائے میرے بھائی، دل پر ہاتھ رکھ کر وہ بے چارگی سے اس شخص کو دیکھا۔ دل کا درد بڑھا تو آنکھوں کی روانی میں بھی تیزی آ گئی۔ وہ کیسے اپنے ماں جائے سے بات کرے گی؟ شرم و حیا جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ لو بات کرو۔ شارق زمان نے اسپیکر آن کر کے موبائل اس کی طرف بڑھایا تو اس نے تیزی سے جھپٹ لیا۔ نبیل بھائی؟ وہ روئی۔ نویرا؟ دوسری طرف نبیل کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ اس کے رونے سے سکنے پر اس کی آواز بھی لڑکھڑا گئی تھی۔ نبیل بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، میں مر جاؤں گی پلیز۔ بھائی کی بکھری ٹوٹی آواز سن کر ہی وہ بکھر گئی تھی۔ شارق زمان اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے وہ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ نویرا، یہ شخص ہماری عزت سے کھیل رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے ہمیں۔ ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبیل کا غصے سے برا حال تھا۔ بہت برا کیا ہے شارق نے ہمارے ساتھ، ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اماں کا برا حال ہے، واجدہ خالہ تو ابھی تک بے یقین ہے کہ شارق ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ بے بسی، اذیت اور آخر میں کرب کی گہری پرچھائی جو نبیل کے لہجے سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ نویرا نبیل کے سوال پر لب بھیج گئی۔ شارق زمان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ شارق زمان نے اسپیکر آف کر کے موبائل کان سے لگایا۔ سنو، ہاں ہو گئی بہن سے بات؟ ہو گئی تسلی؟ بے فکر رہو، اتنا بڑا قدم بے خوف و خطر اٹھایا ہے تو سارے قاعدے قانون پورے کروں گا۔ اب تم سے تبھی ملاقات ہوگی جب نویرا احسان کو مسز شارق زمان بنا کر تمہارے سامنے لاؤں گا۔ تمہیں بھی تو بہن کو دیکھنے ملنے کی بڑی جلدی ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، آج کی رات یہ انتظام بھی ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شارق زمان نے موبائل آف کیا تو نویرا بل کھا کر رہ گئی۔ نویرا، احسان ابھی اتنی عرضہ نہیں ہوئی کہ تم ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے مجبور کر لو۔ مجھ سے شادی کرنا تمہاری بھول ہے۔ میں ایسا کوئی لمحہ آنے سے پہلے موت کو گلے لگانا زیادہ بہتر سمجھوں گی۔ نفرت سے کہتے وہ پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ ان لمحوں میں یہ الفاظ، یہ رد عمل فطری تھا، ورنہ تو مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی ماں پر کیا بیتی تھی، رہ رہ کر اماں کا دھیان آ رہا تھا۔ ہائے اماں۔ نویرا، ضد نہ دلاؤ، مجھ سے پہلے ایک غلطی ہوئی تھی، بندہ بشر ہوں، کوئی فرشتہ نہیں۔ اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے کسی غلط عمل سے بچا لیا، مگر اب میں سب کچھ داؤ پر لگا کر تمہاری طرف بڑھا ہوں۔ ہاں اب کہ میں غلط ہوں، مگر یہ تو دیکھو، یہ سب کچھ میں تمہاری محبت میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، صرف تمہیں پانے کو، تمہیں اپنانے کو۔ میری محبت، میرے جنون کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، ہرگز نہیں۔ بس مجھے واپس چھوڑ دیں پلیز۔ شارق زمان کو دھیما پڑتے دیکھ کر نویرا نے سختی سے انکار کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھ پر، میرے گھر والوں پر رحم کھائے، چھوڑ دے مجھے، پلیز چھوڑ دے۔ شارق، جو اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نویرا اس جسارت پر تڑپ سی گئی، اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے مگر گرفت انتہا کی سخت تھی۔ جانتی ہو میں تم سے اتنی محبت کیوں کرنے لگا ہوں؟ نویرا نے روتی آنکھوں سے لرزتی پلکیں اٹھائے اس سے دیکھا، جس کے وجود کی کربت اس کے تن سنگ کو جھلسائے دے رہی تھی۔ ہاتھ جل اٹھے تھے۔ شارق زمان دھیمے سے مسکرایا تھا۔ مجھے تمہاری حیا مار گئی ہے۔ اس کی نظریں جھکانے پر وہ بولا تھا، میں نے عورت کے ایسے ایسے روپ دیکھے ہیں کہ مجھے عورت کے نام سے ہی گھن آتی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کا حوالہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں نے عورت کے نام کو اپنے وقار، اپنی عزت و غیرت سے کھیلتے دیکھا ہے۔ ایسے میں تمہارا وجود اپنے نفس کو قابو میں رکھتے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا شروع میں تمہاری طرف مجھے کشش نے متوجہ کیا تھا، اور پھر جب تمہیں بغور دیکھا، تمہیں پرکھا تو تمہارا وجود میرے لیے کسی روشن مینار سے کم نہ تھا۔ تمہاری شرم و حیا نے مجھے تمہاری طرف راغب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سچ بھی ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ صرف اور صرف ایک مرد کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے ہر بار نواز کی قسمت پر رشک آتا اور حسد سا محسوس ہوتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں، میرے اندر برداشت بہت کم ہے، اپنے آپ سے لڑنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب بھی تم پر نگاہ ڈالی تمہیں حاصل کرنے کی تڑپ بڑھتی ہی چلی گئی۔ نواز کو بھلا ہر چیز کو فراموش کر کے صرف تمہیں پانے کی طلب اتنی شدید تھی کہ مجھے خود پر بھی اختیار ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا،
اور اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنے آپ سے لڑتے میں وہ سب کچھ کر گیا تھا، اور جب حواس بحال ہوئے تو ندامت نے آ گھیرا، مگر اب میری گرفت میں کچھ بھی نہ تھا۔ نویرا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شارق سمان کا کون سا روپ تھا؟ یہ کوئی چال تھی یا اسے شیشے میں اتارنے کا کوئی منتر؟ میں ان دنوں اپنے آپ سے بھی ناراض، بہت کچھ طے کر رہا تھا، ایک فیصلہ کرنا تھا، اور پھر میں نے یہ سب کیا ہے۔ نواز سے لے کر تمہیں یہاں لانے تک میری طلب وقتی نہیں ہے۔ اس جذبے نے مجھ سے اپنا آپ بنوایا ہے۔ میں اپنے جذبوں کے سامنے ہارا ہوں۔ میری جنون خیزی نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب واپسی کے راستے بند کر کے یہاں تک آیا ہوں۔ تم انکار کرو یا اقرار، خوشی سے یا زبردستی سے، اب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ نویرا جو بڑے ضبط سے اسے سن رہی تھی، آخری الفاظ پر بری طرح چیخی، اپنی یہ چالیں کسی اور پر چلانا۔ میں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کرنے والی۔ تم نے اعتبار ہی نہیں، رشتوں کا تقدس و مان بھی توڑا ہے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، چاہے کچھ بھی کہتے پھرو۔ چھوڑو مجھے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ وقتی طور پر الجھی تھی، مگر اگلے ہی پل پھر بپھر گئی تھی۔ یہ شخص اسے دنیا کا سب سے بڑا فراڈ لگ رہا تھا۔ وہ اس قدر احمق نہیں تھی کہ اس قدر آسانی سے اس کے جال میں پھنس جاتی۔ نویرا، نفرت کی انتہا تھی۔ شارق زبان جو بڑے خلوص سے اپنے جذبات سے آگاہ کر رہا تھا، تڑپ کر رہ گیا۔ غصے سے اسے دیکھا۔ میں بھی مر جاؤں تو بھی تم پر یقین نہیں کرنے والی۔ تم نے بن کر بھی آ جاؤ تو میرا ٹوٹا اعتبار جڑ نہیں سکتا۔ میں بڑی عزت کرتی تھی تمہاری۔ تم نے خود کو خود ہی میری نگاہوں سے گرایا ہے۔ اب یہ جھوٹی کہانیاں کسی اور کو سنانا مجھے نہیں۔ چھوڑو میرے ہاتھ، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، ورنہ… نویرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو قتل کر دے۔ شاید وہ ایسا کرنے سے گریز نہ کرتی اگر اس کی مضبوط گرفت میں نہ ہوتی۔ نویرا کے یوں چیخنے پر وہ اس سے زیادہ سختی سے دھاڑا تھا۔ تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو اتنی مصیبتیں مول لے کر تمہیں حاصل نہ کرتا۔ یقین و اعتبار کا کیا ہے؟ ایک دفعہ زندگی میں شامل ہو جاؤ، ساری عمر پڑی ہے اعتبار و یقین قائم کرنے کو۔ ابھی تو اس بات کی سرشاری ختم نہیں ہو رہی کہ نویرا احسان میرے پاس ہے، میری دسترس میں۔ نویرا کی بھرپور مزاحمت پر اس نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ نویرا اس کی فولادی گرفت میں تڑپ تڑپ گئی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ فولادی گرفت سے اس جیسے بھنور کی طرح نازک وجود کا نکلنا محال تھا۔ آنسو شدت سے بہتے چلے گئے۔ سنو، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرو، ورنہ میں خود پر ضبط قائم رکھنے کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ جذبات سے بوجھل لہجہ نویرا کو نہ صرف ساکت کر گیا تھا بلکہ اس کے آنسو بھی ٹھٹر گئے۔ تم میرے پاس ہو، میرے اختیار میں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کروں۔ تم نفرت سے دھتکارو یا نگاہ پھیر لو، میرے لیے تو تمہارا پاس ہونا ہی کافی ہے۔ وہ بوجھل آواز سے کہہ رہا تھا۔ نویرا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ یہ حاکم و خود سر شخص جس طرح اسے یہاں تک لے آیا تھا، مزید کچھ بھی کر لیتا تو وہ کیا کر لیتی؟ اگر وہ شیطانیت پر اتر آیا تو وہ کیسے اس کے شر سے بچ پائے گی؟ کیسے اس کی وحشت کی نظر ہونے سے خود کو بچائے گی؟ خوف نے اس کے اعصاب کو بری طرح اپنے جال میں جکڑا تھا۔ یہ خوبصورتی تو تمہاری اضافی خوبی ہے۔ عورت اگر باحیا و باکردار ہو تو مرد کے دل پر راج کرتی ہے، اور اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو سدا مرد کے دل میں رہتی ہے۔ اس کا جادو ساری عمر سر چڑھ کر بولتا ہے، تم میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، پوری جادوگرنی ہو تم۔ نویرا کے اعصاب ٹھٹر کے رہ گئے۔ گریپ ڈھیلی تھی مگر ہمت ناپید ہو چکی تھی۔ تم میری ہو، دل نے یہ صرف مانا ہی نہیں، دن رات ورد کرتا ہے کہ نویرا صرف میری ہے۔ تمہیں کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ لیتا؟ میری محبت کی انتہا ہے یہ۔ چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی شارق زبان مگر تمہارے کسی مکروہ کھیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ ڈھیلی پڑتی گرفت کے حصار سے نکل کر وہ دور ہٹ گئی تھی۔ شارق زبان ہنس دیا۔ بڑی بے وقوف ہو، تمہیں اسی لیے تو نہیں لایا۔ باقاعدہ قانون قاعدے پورے کر کے تم سے شادی کروں گا۔ بھول ہے تمہاری، زہر خود لہجے میں پھنکاری تھی۔ وہ مسکرایا، تب ہی اس کا موبائل بجا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں، ویسے وکیل صاحب کو کاغذات تیار کرنے کا کہہ دیا ہے، رات تک نکاح کی کارروائی مکمل ہو جائے گی، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ حسن اگر شعلہ
بیان ہو تو ڈیل مارکس حاصل کرتا ہے۔ تمہاری یہی خوبی تو متاثر کرتی ہے، تمہیں بڑی سے بڑی ترغیب کمزور نہیں بناتی۔ آئی لائک اٹ۔ نویرا کا دماغ سن سا ہو گیا۔ شاری کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ وہ ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی آٹومیٹک لاک خود بخود بند ہو گیا تھا۔ نویرا بے جان سی کارپیٹ پر ڈھس سی گئی تھی۔ چکراتے سر کو تھام کر وہ آنے والے حالات میں گم ہو گئی جو ناقابل فہم تھے۔ اس انکشاف نے سعود احمد کی ذات کو ہی نہیں، ان کے ذہن کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ 3 دن ہاسپٹل رہے تھے، انتہائی نگہداشت والے روم میں، اور پھر گھر شفٹ ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت ابھی بھی تسلی بخش نہ تھی، وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھے۔ اس انکشاف نے ان کی ذات کو بری طرح مجروح کر دیا۔ یہ دوسرا اٹیک تھا، نہ جانے کن نیکیوں کا صلہ تھا جو وہ بچ گئے۔ زرش تو ان چند دنوں میں نچڑ کر رہ گئی تھی۔ دن رات کی مسلسل ٹینشن نے اس کے اعصاب پر ہی نہیں جسم پر بھی اثر کیا تھا۔ وہ سوکھی شاخ کی طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ایک مکمل بھرپور خوشی اور مسرت بھری زندگی گزارتے اچانک زندگی کا یہ موڑ کسی بدہیت و بھیانک حادثے سے کم نہ تھا۔ شائستہ نے اس کی حالت دیکھتے اس سے باز پرس نہ کی تھی کہ وہ پہلے ہی سعود احمد کی حالت کی ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی، مگر انہوں نے قصداً اسے بلانا، بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زرش ان سے اتنا کچھ چھپا گئی تھی۔ یہ ایسا صدمہ تھا جو کسی طور پر بھی کم ہونے والا نہ تھا۔ زرش ان کے رویے سے مزید ٹوٹ گئی تھی۔ سعود احمد کی بے ہوشی کے عالم میں وہ بارہا ان کے پاس گئی تھی، مگر ہوش میں آنے کے بعد اس کے اندر ان کے سامنے جانے، ان سے آنکھیں ملانے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ وہ مجرم نہیں تھی، مگر مجرم بن گئی تھی۔ اس کی ذات اشتہار بن کر رہ گئی تھی۔ خاندان بھر میں اس کے قصے نے خوب شہرت حاصل کی تھی۔ کچھ کیسرا کی زبانی اور کچھ سعود احمد پر بیتنے والی قیامت نے لوگوں کو متجسس کر دیا تھا۔ بات پھیلی تھی اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ وہ تو خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ آنے والے بظاہر عیادت کو آتے تھے، مگر ہر کوئی نشتر چھوڑنے سے باز نہیں رہتا تھا۔ زرش کا بارہا جی چاہا کہ وہ کچھ کر لے۔ جذباتی تو وہ شروع سے ہی تھی، سوچ کی انتہا کا کوئی عالم نہ تھا۔ سمان احمد صرف ایک دفعہ ہاسپٹل گیا تھا۔ سعود احمد بے ہوش اور شائستہ بیگم خاموش۔ سمان کے اندر کی شگفتگی بڑھ گئی تھی۔ احساس جرم نے دوبارہ جانے کی ہمت چھین لی تھی۔ سمان دوبارہ عیادت کو نہیں آیا تھا۔ ہاں، علی اور فرح مسلسل آ رہے تھے۔ سعید احمد تو ہمہ وقت سعود کے ساتھ ہی تھے، مگر گھر آتے ہی شائستہ نے انہیں آنے سے منع کر دیا تھا۔ بہت قطعی انداز تھا۔ کیوں؟ ان کا احتجاج بھرپور تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اب تو کیوں کا سوال ہی نہیں رہا۔ وہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ سمجھانے کو لب کھولے تو شائستہ نے وہاں سے قدم ہٹا لیے، اور وہ کتنی دیر تک گمسم رہے۔ اب اس گھر کے دروازے بھی ان پر بند ہو رہے تھے۔ اس احساس نے دل پر ضرب لگائی تھی۔ ان سے یہ رشتہ چھوٹ رہا تھا، بھائی کا رشتہ اب ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا تھا۔ انہیں لگا کہ کسی نے کنچری ان کے گلے پر پھیر دی ہو، اور وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے ہی اس قدر کوشش کر رہے تھے، مگر ہر کوشش لا حاصل ٹھہری تھی۔ احساس ضیاء نے کمر توڑ لی تھی۔ صرف ایک عورت کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ ایک کمزور سی عورت اتنا کچھ کر گئی تھی۔ ان کے اندر کی بھڑکتی آگ، جنہیں وہ اپنے گھر کے ناموس اور بچوں کی بقا کے لیے ٹھنڈا کر رہے تھے، یکدم شعلے بن کر چارسو پھیل گئی تھی۔ سعود احمد کو گھر آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ پہلے ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ ہادیہ آپی طیب کے ساتھ یہیں تھی۔ پھپھو اور ماموں روزانہ چکر لگا رہے تھے۔ زرش مسلسل کمرے میں بند تھی۔ کالج تو اس پریشانی کی وجہ سے وہ جا ہی نہیں رہی تھی، مگر وہ کمرے سے نکلنا بھی بند کر چکی تھی۔ سعود احمد اس کی طرف سے بالکل خاموش تھے اور شائستہ نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے تھی۔ شائستہ سعود احمد کو میڈیسن دے کر انہیں آرام کرتا دیکھ کر کمرے سے باہر نکلی تو نوشی نے روک لیا۔ ماما؟ ہاں، شائستہ بیگم نے جواب دیا۔ زرش کو سمجھائے، وہ نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ بہت ضد کرنے پر چند نوالے کھا لیتی ہے، اتنے دنوں سے ایسے ہی کر رہی ہے۔ صرف دودھ کے گلاس پر گزارا کر رہی ہے، یا پھر میرے اصرار پر چند لقمے لے لیتی ہے۔ وہ چونک کر رہ گئی تھی۔ وہ نظر انداز اسے ضرور کر رہی تھی، مگر اتنی غفلت تو کبھی نہ کی تھی۔ کب سے ایسا کر رہی ہے؟ انہوں نے متفکر ہو کر نوشی سے پوچھا۔ زرش ان کی بھی چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کو پہنچنے والی تکلیف ان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ جب سے وہ تایا ابو کے گھر سے آئی ہے، پہلے تو بخار کی وجہ سے، مگر اب تو وہ کمرے میں بند ہو گئی ہے۔
آپ نے بھی تو اس پر توجہ نہیں دی، 1-2 دفعہ ہاسپٹل گئی ہے، اس کے بعد تو وہ کمرے سے نکلنے سے بھی گئی۔ میں نے 1-2 دفعہ کہا بھی کہ کالج چلی جاؤ، مگر وہ جیسے ساری دنیا سے کٹ گئی ہے۔ نوشی کی آواز بھیگ گئی تھی۔ شائستہ بیگم کو تشویش لاحق ہوئی۔ اچھا تم ہادیہ کو دیکھو کیا کر رہی ہے، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ بیٹی تھی، کب تک اسے نظر انداز کرتی۔ زریش کو اس طرح خود کو سزا دیتے سن کر وہ کانپ گئی تھی۔ فوراً چہیتی بیٹی کے کمرے میں پہنچی تھی۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی سجدے کی حالت میں تھی۔ انہیں حیرت تو ہوئی مگر دکھ بھی ہوا، اپنی غفلت پر ندامت نے آ لیا۔ زریش نماز کی اتنی پابند نہ تھی، ان کے ٹوکنے پر ہی یا کبھی کبھار خود سے نماز ادا کرتی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو محسوس ہوا کہ زریش رو رہی ہے۔ ہچکیوں سے روتی زریش ان کے دل پر جیسے کسی نے کھوسا مار دیا تھا۔ انہوں نے تو کبھی خود سے اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا۔ ان کے دل میں شگاف سا پڑ گیا۔ یہ لڑکی تو ان کا دل تھی، پھر تکلیف کیسے نہ ہوتی۔ زریش، انہوں نے آواز دی تھی۔ ان کے لایعنی رویے سے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے دل سے گویا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس کی پکار پر زریش فوراً سیدھی ہوئی تھی، منہ صاف کر کے فوراً آ پلٹی تھی۔ شائستہ کو اتنے دنوں بعد اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی تھی۔ ماما، آپ؟ اس کی حیرت بالکل بجا تھی۔ شائستہ بیگم کو ندامت نے آ گھیرا۔ سعید احمد انہیں سب کچھ بتا چکے تھے۔ فرح بھی ان سے بہت کچھ کہہ کر گئی تھی۔ ہاں، سمان احمد بالکل خاموش ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا سوائے اس کے چچی جان مجھے معاف کر دیجیے گا، میری ذات آپ اور زریش کی اس درجہ حد تک و ذلت کا باعث بنی۔ باخدا میرا مقصد یہ کبھی نہ تھا۔ میں نے تو محبت سے بڑھ کر زریش کا احترام کیا ہے، پھر میں اسے کیسے رسوا کرنے کا سوچ بھی لیتا۔ ہر چند کہ میری ہر ممکن کوشش یہی رہی ہے کہ زریش بے خبر ہی رہے، مگر جب ایسا ممکن نہ رہا تو میں نے مزید پیش رفت کی تھی۔ میں نے آنے والے حالات کو سنوارنا چاہا تھا، مگر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اور زریش کی بربادی کا سامان کر بیٹھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہر چند کہ میری ذات سے لگنے والا یہ بہتان مجھے قابل معافی نہیں ٹھہرا تھا۔ اور اس کے بعد سمان چلا گیا تھا۔ سمان نے ان کے سامنے دوبارہ آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو خود بھی ان حالات سے اور سب سے بڑھ کر سعود احمد کی بیماری نے انہیں متوحش کر دیا تھا۔ زریش، انہوں نے آگے بڑھ کر زریش کو تھام لیا تھا۔ اس سارے قصے میں بھلا زریش بیچاری کا قصور کہاں تھا؟ اسے تو بے قصور سزا مل رہی تھی۔ زریش اولاً تو شائستہ کو اس قدر رنجیدگی کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر ہی حیران تھی، ان کے ہاتھ تھامنے پر بکھر ہی گئی تھی۔ ماما، وہ تو جیسے سہارے کی ہی منتظر تھی۔ اس کے اندر کی طغیانی ٹوٹا ہوا بند ثابت ہوئی تھی۔ وہ بکھر گئی تھی۔ رسوائی کوئی بھی ہو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ بیٹی کے اس دکھ پر ان کی آنکھیں بھی جل تھل ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے تھام کر صوفے پر جگہ لی تھی۔ زریش قالین پر بیٹھی ان کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ کر روئی تھی۔ خود پر بیتنے والی قیامت حرف بحرف بتائی تھی۔ اس طرح تو وہ کبھی نہ روئی تھی۔ زریش کا رونا گریہ زاری شائستہ کے اندر زخم کرتی جا رہی تھی۔ زریش، میرے بیٹے بس کرو۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تو انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے سمیٹا۔ ماما، آپ مجھ سے ناراض ہیں، یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے اندر باہر سے آپ جانتی ہیں۔ تائی امی جو بھی کہہ رہی تھی جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں ایسی گری ہوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ چپ، اب بس کرو، میں سب جانتی ہوں، بھائی صاحب کہہ چکے ہیں۔ تو پھر آپ مجھ سے ناراض کیوں تھی؟ اس نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ ہاں، ناراض تو میں تھی، اس لیے نہیں، بلکہ دکھ تو یہ تھا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے ہوا تک نہ لگنے دی۔ تمہیں بخار ہو گیا، تم اتنا بیمار ہو گئی اور میں جان ہی نہ پائی۔ کیا تمہیں مجھ سے ایسی بات چھپانا چاہیے تھی؟ مجھے تایا ابو نے آپ سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی آپ سے بات کریں گے، سلیقے سے سمجھا لیں گے۔ زریش سچ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور بغور زریش کا جائزہ لیا۔ کمزور و نحیف وجود انہیں پھر شرمسار کر گیا۔ اٹھو، پانی پی کر آؤ۔ انہوں نے اسے بھیجا تھا۔ وہ پانی پی کر آئی تو پھر ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ماما، پاپا مجھ سے ناراض ہیں؟ مزمل اور یاس میں ڈوبی نگاہیں تھی۔ انہیں زریش پر بہت ترس آیا۔ نہیں، تم خود ہی ان کے پاس نہیں جا رہی، ورنہ کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ انہیں اصل حقیقت کا پتہ ہے؟
بھائی صاحب نے مجھے سب بتایا تو پھر میں نے ان سے بات کی تھی، پھر خاندان بھر میں بات پھیلی ہے تو انہیں بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا ہے۔ نفیسہ آپا نے بات کی تھی ان سے۔ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے نا؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی، اس حادثے نے اسے بے اعتماد کر دیا تھا۔ شائستہ کو دکھ نے شگستگی سے دوچار کر دیا۔ بہت محبت سے زرش کی پیشانی چومی اور اس کے بال سمیٹے۔ اس نے کئی دنوں سے لباس نہیں بدلا تھا، ملگجا سا ہولیا تھا۔ انہیں نکھری نکھری خوشبوؤں میں نہائی زرش کہیں کھوئی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کا دل کانپ گیا اس تصور سے ہی کہ ان کی زرش کھو گئی ہے۔ ہاں، اعتماد ہے، اپنے سے بھی بڑھ کر۔ زرش جیسے اس اقرار کی ہی منتظر تھی، گویا وہ جی اٹھی تھی۔ سعید احمد طاہرہ پر بری طرح گرج برسے تھے۔ طاہرہ بھی دودھاری تلوار بنی ہوئی تھی۔ فرح اور علی سب سن کر بہرے بنے ہوئے تھے۔ مگر کب تک؟ وہ پہلے ہی ماں باپ سے خائف رہتے تھے، مگر اب اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر دونوں ہی ان سے لاشعوری طور پر اجتناب برت رہے تھے۔ ماں باپ کی اندرونی چپکلش کا انجام تو دیکھ رہے تھے، مگر انتہا کیا تھی وہ بے خبر تھے۔ سمان احمد اس واقعے کے بعد گھر سے گویا کٹ کر رہ گیا تھا۔ صبح صبح بغیر ناشتے کے جو نکلتا تھا تو رات کے 2-2:30 بجے واپسی ہوتی تھی، اور پھر بغیر کسی سے کلام کیے کمرہ لاک کیے وہ وقت گزارتا تھا۔ علی غصے سے ہول کر چیخ چٹک کر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا، مگر فرح سب کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سعید احمد طاہرہ بیگم سے بری طرح الجھے تھے۔ طاہرہ بیگم کو وہ گھر چھوڑ کر نکل جانے پر زور دے رہے تھے اور یہ گھر نہ چھوڑنے پر مصر۔ بات بات پر گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دینے والی طاہرہ اس دفعہ بڑے اعتماد سے اپنی جگہ پر مضبوطی سے ڈٹی ہوئی تھی۔ علی ماں باپ کو الجھتے دیکھ کر غصے سے اپنی بائک لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ فرح بری طرح خوفزدہ تھی، اسے باپ کے تیوروں سے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ سعید احمد کے کمرے سے دونوں کے بولنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی اور اندر جا نہیں سکتی تھی اور دروازے کے قریب کھڑی ہول رہی تھی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ تمہیں میں کہہ رہا ہوں، میرے گھر میں تم جیسی عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تم نے میری جتنی رسوائی اور ذلت کروانا تھی کروا لی۔ اب یہ قصہ ختم کرو۔ یہ میری اولاد ہے، میری نسل، تم سے کوئی تعلق نہیں میری اولاد کا۔ جس بہن کی شے پر اتنا اکڑ رہی ہو چلی جاؤ اس کے پاس، اب قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ۔ جس دولت جائیداد کا تمہاری بہن کو لالچ ہے اسے کہو مجھ سے بلینک چیک لے، جتنی مرضی بھر لے، مگر خدارا مجھے سکھ سے جی لینے دے۔ میں ایسی عورت سے باز آیا، میں تمہیں ساری عمر برداشت کرتا رہا اور بھی برداشت کر لیتا اگر بات میری اولاد کی نہ ہوتی۔ لوگوں نے مجھ پر جتنا تھوکنا تھا تھوک چکے، بہت سہ لی یہ جگ ہنسائی۔ اب تم مجھے معاف کرو، نکل جاؤ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تم جو فیصلہ چاہو گی میں بھجوا دوں گا۔ فرح کے قدم دہلیز پر ہی ٹھٹک گئے تھے۔ اتنا قطعی انداز، غصے سے بھرے لہجے میں وہ محو کلام تھے۔ صورتحال سنگین تر تھی۔ فرح لرز اٹھی۔ ان کے گھر کا بکھرا ہوا شیرازہ اب تنکا تنکا ہونے کو تھا۔ وہ فوراً دہلیز پار کر گئی تھی کہ اب مداخلت ناگزیر ہو چکی تھی۔ امی، ابو، وہ کبھی بھی ماں باپ کے معاملے میں نہیں آئی تھی، مگر اب مجبور ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے صرف دونوں کو دیکھ پائی تھی۔ مسلسل آنسو بہاتی، گریہ زاری کرتی طاہرہ اور غصے سے کمرے میں ٹہلتے سعید احمد، دونوں نے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں آپ، خود غرض۔ کچھ تو احساس کرے، اپنا نہیں تو ہمارا ہی کر لے۔ دنیا کی نظر میں ہم لوگ تماشا بن گئے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سعید احمد تڑپ اٹھے۔ فرح بیٹا تم جاؤ، یہ تمہارا معاملہ نہیں۔ وہ حیرت زدہ بھی تھے۔ ان کی خاموش نما بیٹی اس طرح کہہ رہی تھی۔ کیوں نہیں ہے یہ ہمارا معاملہ؟ کیا آپ ہمارے والدین نہیں ہیں؟ وہ سوالیہ دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گئے۔ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ پلیز ابو جی ہماری خاطر ہی سمجھوتا کر لیں۔ امی خدا کے لیے کچھ تو خیال کرے، آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کا کیا دھیرا میرے آگے بھی آ سکتا ہے، کوئی مجھ سے بھی اس طرح ذلیل کر سکتا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ سعید احمد تو تڑپ کر آگے بڑھے تھے۔ فرح، انہوں نے روتی بیٹی کو تھامنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جینے دے ہمیں، ذہنی مریض بنا رہے ہیں آپ لوگ اپنی اولاد کو، خدا کے لیے ابو جی ہمیں تماشا نہ بنائے۔ اس نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ سعید احمد کو لگا کسی نے انہیں منہ کے بل گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ وہ منہ کے بل ہی تو گرے تھے،
ان کی بیٹی ان کے سامنے اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی۔ فرا، انہوں نے فرا کو ساتھ بھیج لیا تھا۔ اب وعدہ کریں، آپ امی کو نہیں جانے دیں گے؟ پلیز ابو جی، میرے لیے مان جائیں، سمان بھائی کے لیے پلیز۔ طاہرہ تو ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، مگر سعید احمد نے فوراً کہا تھا، فری بیٹا، اب یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس ذلت سے تنہا آپ تو نہیں گزر رہے، ہم سب گزر رہے ہیں، چچا جان کی فیملی گزر رہی ہے، ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں۔ مان کیوں نہیں لیتے جو امی چاہتی ہے؟ یہ چچا کی فیملی کو ناپسند کرتی ہے تو مان لے، ضد والی کون سی بات ہے؟ ختم کر دے سب تعلق، توڑ دے ہماری خاطر، ہماری بقا کے لیے۔ وہ ماں باپ کے ٹوٹے رشتے کو ہر حال میں جوڑے رکھنا چاہتی تھی، چاہے کیسے بھی صحیح۔ تم کچھ نہیں جانتی، ضد نہ کرو۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ دونوں اپنی ضد پر قائم رہیں، بکھر جائے گی آپ کی اولاد۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے لیے کیے کا بھگتان آپ کی اولاد کو بھگتے، کچھ تو سوچ لیں، ورنہ کچھ کھلا کر ہی ہمیں مار دے۔ پلیز مار دے ہمیں، تاکہ اس روز روز کی ذلت سے تو چھٹکارا مل جائے۔ وہ شدت سے رو رہی تھی اور سعید احمد دنگ رہ گئے تھے۔ یہ فرا کیا کہہ رہی تھی؟ ہزیاتی انداز میں وہ چیخی تھی۔ ان کے اعصاب شل ہو گئے۔ فرا ان سے اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے روتی ہوئی فرا کو دیکھا اور دور بیٹھی طاہرہ بیگم کو، پھر آہستگی سے فرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ساتھ لپٹا لیا۔ خاموشی سے اسے ساتھ لیے باہر نکل آئے تھے۔ سعید احمد فرا کے رویے پر چپ ہو کر سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی، اب ان کی اولاد تماشا بن رہی تھی۔ عثمان سب سے دور اسلام آباد جا بسا تھا۔ وہ زبان سے کہتا نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس کے رویے کی وجہ کیا ہے۔ علی کا مزاج ہی نرالا تھا، ماں سے فوراً بدزن ہو جانے والا۔ سمان احمد ان کی اولاد ہی نہیں، سب سے دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا۔ اور پھر فرا تھی ان کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی، مگر طاہرہ کی نفرت نے ان کی اولاد کو بھکیر دیا تھا۔ وہ گمسم ہو گئے تھے۔ وہ ایک انتہائی فیصلہ کر چکے تھے، مگر فرا کا یہ ہذیانی انداز دیکھ کر مجبور ہو گئے تھے۔ دل اندر سے جل رہا تھا، مگر وہ بیٹی کی خاطر سب برداشت کر گئے تھے۔ رات تک فرا خود کو بحال کر چکی تھی۔ اپنی جذباتیت پر رہ رہ کر افسوس ہوا۔ طاہرہ ابھی تک کمرے میں بند تھی۔ علی واپس آ گیا تھا۔ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ سب افراد کھانے کی ٹیبل پر بھی دکھائی نہ دیتے تھے۔ سعید احمد اسٹڈی روم میں بند تھے۔ رات کے کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ علی اور اس نے برائے نام کا ہی کھانا کھایا۔ سمان احمد کی تو رات گئے سے پہلے واپسی ممکن نہ تھی۔ سارا دن وقفے وقفے سے فرا کی آنکھیں جل تھل ہوتی رہی تھی۔ علی کمرے میں چلا گیا تو وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ گھر میں سناٹے اور جامد خاموشی کا راج اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ گھر کا سکوت توڑنے کو اس نے آواز بلند کر لی تھی۔ ٹیلی فون کی بیل پر وہ متوجہ ہوئی تھی۔ سعد جمال کے انکشاف کے بعد وہ اتنی اسہارٹ ہوئی تھی کہ اس نے کال تک ریسیو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بلا سے فون بجتا رہے۔ وہ CLI پر نمبر دے کر لائن کاٹ دیتی تھی۔ کتنا تنگ کیا تھا اس شخص نے اسے۔ وہ کس قدر دکھ و اذیت سے دوچار رہی تھی۔ یقین و مان بکھرا تھا۔ سعد جمال ایک معتبر ہستی کی حیثیت رکھتا تھا۔ کبھی بے تکلفی کا رشتہ نہ تھا۔ وہ تو تکلف کی حد تک بھی اس شخص سے محو کلام نہ ہوئی تھی، پھر یہ سب کیسے قبول کر لیتی؟ اس نے اپنے کمرے سے بھی فون ہٹا دیا تھا۔ وہ اس شخص کا تصور ذہن کے دریچے سے بھی مٹا دینا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کی آواز بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ سعد جمال کی دن میں کئی کالیں آتی تھی، وہ ہر بار بحری بن جاتی تھی۔ اس نے اس طرف سے نگاہیں بند کر لی تھی، مگر اب CLI پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر وہ گمسم ہو گئی تھی۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ گہرے سکوت میں بیل کی آواز سورہ سرافیل سے کم نہ تھی۔ مجبوراً کال ریسیو کرنا پڑی تھی۔ ہیلو؟ فرا دوسری طرف فوراً پہچانا گیا تھا۔ منصبل سی فرا مزید منصبل ہو گئی۔ جی فرمائیے۔ لہجے کی تلخی بھرپور تھی۔ شکر ہے کفر ٹوٹا۔ تم کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہوں، کس قدر؟ ہمیشہ سنائی دینے والی زندگی اور شوخی سے بھرپور آواز اس دفعہ مرجھائی اور بےتاب سنائی دی تھی۔ تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو پریشان نہیں؟ اس شخص نے اسے اتنی اذیت دی تھی کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ تلخی سے بھرپور انداز تھا۔ فرا اس قدر بے مروت رویے پر بے بسی سے پکار پڑی تھی۔ فرا کو اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوئے۔ کیوں کال کی؟
اب کون ہے اس گھر میں جسے بے وقوف بنانا لازم ہے؟ تندی اور تیزی سے اس نے خاصی ترشی سے کہا تھا۔ پلیز فرا، مجھے اندازہ ہے تمہیں غصہ ہے، ناراض ہو مجھ پر مجھے ایسی اخلاق سوز حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر تمہارا رویہ بھی بجا نہیں۔ تو پھر کیا کروں؟ آپ کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں؟ تو بھول ہے سعد جمال صاحب آپ کی۔ آپ نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جائیے، اپنا ٹائم ضائع مت کریں، آپ کو اسی ملک میں اس مقصد کے لیے بہت سی مل جائے گی۔ آپ نے غلط انسان کا انتخاب کیا ہے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کے کسی کے احساسات و جذبات سے کھیلتے ہوئے کچھ تو خوف خدا کیا ہوتا، کم از کم معموزات سمجھ کر ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔ گھریلو حالات و واقعات اور بے درپے حادثات نے اس کے اندر اتنی تلخی بھر دی تھی کہ وہ لمحوں میں جذباتیت پر اتر آئی تھی، ورنہ طبیعت کا یہ رنگ تو کبھی بھی نہ رہا تھا۔ فرا پلیز، کیوں کال کی؟ وہ بدلحاظی اور بے مروتی پر اتر آئی۔ میں امی کو بھیجنا چاہتا ہوں مگر وہ آنے پر راضی نہیں، انہیں ممانی جان سے ہزاروں شکوے ہیں۔ مجھے پاکستان کے حالات کی کوئی خبر نہیں، پلیز مجھے بتاؤ یہاں ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ امی جو ماموں جان سے خود بات کرنے کو آنا چاہ رہی ہے؟ وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ فرا سختی سے لب بھیج گئی۔ سعد جمال اپنی جذباتی اور احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے بہت ہی اس کے دل میں کوئی جگہ حاصل نہ کر پایا تھا۔ اسی انکشاف پر وہ کٹ کر رہ گی۔ وہ بہت ہی پریکٹیکل سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، والدین کی اندرونی چپکلش نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا، مگر تھی تو عام سی لڑکی ہی۔ سعد جمال کی گفتگو اس کے دل پر وار کرتی گئی، اسے لگا جیسے کسی نے روح کو شیشے سے ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو۔ ماں اولاد کے لیے باعث فخر ہوتی ہے، مگر وہ تو ندامت سے دوچار ہو گئی تھی۔ طاہرہ نے زرش کے ساتھ جو کیا تھا، نفیسہ بیگم تو ایسا خار کھائی تھی کہ انہوں نے طاہرہ بیگم سے دوبارہ کلام کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ تو میری خواہش تھی، اس سے پہلے امی کی خواہش زرش تھی، سعد جمال بتا رہا تھا اور فرحت چونک گئی۔ مجھے علم ہوا کہ امی ایسا چاہتی ہے تو میں نے ستارہ کے ذریعے امی کو بلاوا کر دیا کہ وہ زرش کا خیال چھوڑ دے۔ زرش اور تم ان کے لیے ایک جیسی ہی اہمیت کی حامل تھی۔ تمہارے بارے میں میرے جذبات سے آگاہی کے بعد وہ خود ہی ماموں جان سے رشتے کی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تو خود ہی انہیں منع کر رہا تھا۔ میں فارغ ہو کر پاکستان آنا چاہ رہا تھا، تب تک تم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر کل امی کی کال آئی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ اور ابو چھوٹے ماموں سعود احمد کے ہاں زرش کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا؟ فرا کو لگا جیسے اس کے اعصاب پر دھماکہ سا ہوا ہے، اس کے پورے وجود کے چیتھڑے اڑے تھے۔ ریسیور ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فرا کے ہوش و حواس تک ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں خود پریشان ہوں، جی چاہ رہا ہے کہ اڑ کر پاکستان پہنچوں۔ میں نے سبحان سے بات کی ہے، مگر وہ بھی بالکل خاموش ہے۔ مجھے تم پلیز بتاؤ، کیا امی اور ممانی جان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے جو وہ اس قدر شدید فیصلہ کن سوچ رہی ہے؟ امی میری بات سننے پر آمادہ نہیں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ سبحان بھی میری کال ریسیو نہیں کرتا، ستارہ تا خاموش ہے، کچھ تو بتاؤ مجھے۔ فرا نے ہونٹ اتنی سختی سے دانتوں تلے دبا لیے کہ تکلیف سے کراہ کر رہ گئی، انہیں جھلتل ہو گئی تھی۔ زرش اور سعد اور زرش، اس سے اپنے دل و دماغ میں ہتھوڑے برستے محسوس ہو رہے تھے۔ فرا، ہیلو؟ فرا سن رہی ہو نا؟ پلیز کچھ تو بولو، مجھے جواب دو فرا۔ فرا نے آہستگی سے ریسیور سائٹ پر رکھ دیا۔ انکشاف ایسا جان لیوا تھا کہ اس نے اسے اپنے اندر ہلا دیا، بس دماغ کی رگیں پھٹ جانے کو تھی۔ وہ زلزلوں کی ضد پر تھی تو گویا سبحان احمد کو تاخیر ہو چکی تھی۔ سبحان کے دکھ پر اس کی آنکھیں گریہ زاری پر اتر آئی، جی چاہا کہ جاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی ماں کی کرنی سامنے آ رہی تھی، سبحان کا دکھ اسے مارے دے رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر ماں کے پاس جائے اور پوچھے کیوں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دل اجاڑ دیے، کیوں کیا ایسا؟ نفرت تو انہیں کسی اور سے تھی، اپنی اولاد کا قصور کیا تھا؟ ان کی ضد اور انا ان کی اولاد کو مار گئی ہے، کیوں؟ وہ بے بسی سے گھٹنوں میں سر دے کر شدت سے رو دی کہ اب اختیار میں صرف یہ گریہ زاری ہی تھی، اب صرف اور صرف گریہ چھپیا تھی۔